یہ کام وہی کرے گا جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو۔ تو دین کے جو احکام ہیں وہ کچھ نماز اور روزے سے مربوط ہے، کچھ وہ ہے جو سزا سے مربوط ہے۔ یا فرض کیجئے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا آپس میں، اور اس کے بعد وہ اس کی میراث نہیں دے رہا ہے، یہ اس کی میراث نہیں دے رہا ہے، جو گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے، تو اب کون ہے جو اس مسئلے کو سلجھائے؟ اس لیے کہ مومنین کے سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر ڈنڈے کے دین نافذ نہیں ہو پاتا ہے بہت سی جگہوں پہ۔ تو یہ ڈنڈا چلائے کون؟ اگر امام کے ہاتھ میں حکومت ہے تو امام ڈنڈا چلائے گا، لوگوں کو مجبور کرے گا کہ نہیں تم حکم شریعت پر عمل کرو، جیسے کہ مولا کائنات نے کیا کہ جب وہ خالد بن ولید جس نے شراب کی حالت میں آ کر مسجد کوفہ میں نماز پڑھا دی تھی اور اسے مدینے لایا گیا اور لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے شراب کی حالت میں نماز پڑھائی ہے، تو یہ ہوا کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اسے جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اب اعلان ہو گیا کہ اس کو 80 کوڑے مارے گا کون؟ تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے ہوں گے مارنے کے لیے، لیکن کہا نہیں، مارے گا وہ جس نے خود شراب نہ پی ہو۔ تو اب اتنی بڑی بھیڑ میں کوئی نہ نکلا سوائے مولا کائنات۔ مولا کائنات نے بھی جم کے بجایا، صلوات پڑھو اللہم صل۔ تو یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یا پھر وہی ہاتھ کاٹنے والا واقعہ سنا ہے آپ نے کہ وہ چور آتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ میں نے ہاتھ چوری کی ہے، مولا مجھے پاک کر دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ شاید تو بھوکا رہا ہو، مجبور رہا ہو، تیرے گھر میں فاقہ رہا ہو، پردیسی ہے، چوری نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بہر ہو گئی۔ بہر 14-15 شرطیں ہیں جن کے اگر وہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تب اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ تو مولا نے وہ تمام چیزیں کہنے، اس نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی وجہ نہیں تھی، میں نے بلا وجہ چوری کی ہے، بس آپ ایک کام کیجئے کہ جہنم میں جلانے سے مجھ کو جہنم میں جلنے سے بچ لیجئے، دنیا میں سزا دے دیجئے تاکہ ہم کل قیامت میں جو ہے پاک و پاکیزہ محشور ہوں۔ تو امام نے اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ اب اگر یہ امام کے ہاتھ میں حکومت نہ ہوتی تو انگلیاں کاٹتے، اس کی انگلیاں نہیں کاٹتے، اس لیے کہ اگر ہر کوئی ہر کسی کی انگلی کاٹتا پھرے تو پھر کوئی ضروری تھوڑی نہیں کہ چوری کی انگلی کاٹی جائے۔ کبھی کبھی پھر جو ہے وہ ہماری آپ سے دشمنی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کہ آپ نے ہماری انگلی کاٹ دی یا ہم نے آپ کی انگلی کاٹ دی کسی بھی الزام میں۔ تو یہ سب ایک سلسلہ چلتا رہے گا، لہذا ایسے میں ضروری ہے کہ حکومت ہو جو دین کے اس طرح کے سزا والے قانون کو نافذ کر سکے، اس کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ کیا ہم یہ کہیں کہ امام کے پردے غیب میں جانے کے بعد اس طرح کے جتنے سزا والے احکام میں سب معطل ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کہا ضرورت ہے۔ اگر ان احکام کی سماج میں ضرورت ہے تو پھر ایک نافذ کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ وہ نافذ کرنے والا کون ہے؟ وہ کہا گیا ولی فقیہ۔ اس نافذ کرنے والے کو غیبت کے زمانے میں دین کے احکام کو عملی شکل دینے والے کو کہتے ہیں ولی فقیہ۔ ولی فقیہ کا ماننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے بعد نبی حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امام پردے غیب میں چلے گئے اور انہوں نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا کہ جاؤ جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح سے اہل سنت یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کسی کو خلیفہ معین نہیں کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ذمہ داری تھی کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو خلیفہ معین کر کے جائے، ویسے ہی ہم امام کے سلسلے میں بھی کہیں گے کہ اگر امام پردہ غیب میں جا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پردہ غیب میں اپنا کسی کو نائب بنا کر جو ہے تب پردہ غیب میں جائیں، اور امام نے نائب بنایا ہے، اور حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، یعنی جو نئے نئے حادثات واقعات پیش آتے ہیں فَارْجِعُوا فِيهِ إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ان مسائل میں، ان مشکلات میں، نئے پیش آنے والے مسائل میں ہمارے راویوں کی جانب یعنی ہمارے فقہا کی جانب رجوع کرو اور ان سے مسائل کو حل کرو۔ تو یہ ولی فقیہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور میں بھی کسی کو اپنا ولی فقیہ مانے جو دین کے اصول اور قاعدہ و قانون کو باقاعدہ نافذ کر سکے۔ تقلید میں ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ توضیح المسائل کی فراہمی سے اگر کسی کے پاس توضیح المسائل نہیں ہے
تو کیا وہ تقلید نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں، تقلید تو وہ کرے گا، کتاب کے ذریعے جو ہے مسائل کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس زمانے میں سب کے پاس اینڈرائڈ فون اور موبائل موجود ہے، اور سب کے جتنے بھی مراجع کرام ہیں ان کی اردو میں بھی توضیح المسائل پائی جاتی ہے، اور انگلش میں بھی، اور فارسی اور عربی میں تو موجود ہے، بعض حضرات کی ہندی میں بھی مل جائے گی، تو آپ حضرات جو ہے وہ اس سے بھی استفادہ کر سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے یا توضیح المسائل میں نہیں مل رہا ہے، یا ہم توضیح المسائل نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو کسی ایسے آدمی سے دریافت کریں جو مسائل کو جانتا ہے، ہر ایک سے دریافت نہ کریں، ہر ایک سے مسئلہ دریافت نہ کریں، لال کتاب کا انتظار نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ جو آپ کے رابطے میں ہیں، جن سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہم مسائل کو جانتے ہیں، ان سے دریافت کیجیے، پوچھیے اور مسئلے کو حل کیجیے، تاکہ صحیح طریقے سے دین کی پابندی ہو سکے۔ اب اس کے بعد احکام آتے ہیں طہارت کے۔ تقلید کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً حل ہو چکا ہے، اب کل سے کچھ مسائل جو ضروری ہیں طہارت کے، اس میں کپڑے کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، کپڑا دھونا ایک الگ ہے، کپڑے کا پاک کرنا ایک الگ بات ہے۔ کچھ لوگ جب دھو لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پاک بھی ہو گیا، یا برتن کو دھو لینا الگ ہوتا ہے، پاک کرنا الگ ہوتا ہے، یا اس طرح سے اور بھی جو نجاست اور طہارت کے احکام ہیں۔ بس یہ ہے کہ مقدمتاً یہ ہم عرض کر دیں کہ اسلام نے طہارت پر اتنا زور کیوں دیا ہے، اس لیے کہ طہارت کا ہماری زندگی سے بہت گہرا ربط ہے، اور پاک اور پاکیزہ رہنے میں ہمارے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں نورانیت بھی آتی ہے، فرشتوں کا، ملائکہ رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، اور خود ہماری روح بھی پاک اور صاف رہتی ہے۔ کسی کے ظاہر کا پاک اور پاکیزہ ہونا آدمی اس سے کہتا ہے کہ اس کا باطن بھی پاک اور پاکیزہ ہے۔ لہذا اگر کوئی بہت آلودہ رہتا ہے اور گندگی میں اٹا رہتا ہے تو لوگ اس کی جانب نہیں کھنچتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں۔ تو پاک اور پاکیزہ رہنے اور صاف ستھرے رہنے کی اسلام نے اتنی تاکید کی ہے کہ یہی جو روزہ رکھتا ہے انسان، کچھ دیر کے بعد شام کو قریب جیسے ہوتی ہے، منہ سے کچھ ایسی مطلب بدبو کیا کہیں، چلیے بہرحال کہیں دیتے ہیں، وہ نکلتی ہے تو جس سے دوسرے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور قریب نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو شریعت نے وہاں کو حکم دیا ہے کہ روزے کی حالت میں عطر کا استعمال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے۔ عطر کے استعمال سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، بلکہ مستحب ہے۔ کیوں یہ مستحب ہے؟ تاکہ لوگ اس سے بھاگنے نہ پائیں، اس کے عطر کی خوشبو اس کے منہ کی بدبو پر بھاری ہو جائے۔ یا پھر کہا گیا ہے کہ اب آپ لوگ مسجد تو جاتی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ مسجد جاتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بدبو سے لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ مومن کو پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے کہ لوگ اس کی جانب کھینچیں، اس سے دور نہ بھاگیں۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کیا کرے؟ اپنے آپ کو ذلیل کرے گی، ایسے کام کرے جس کی وجہ سے لوگ اسے بدنام کریں، لوگ کہیں جا رہے ہیں فلاں تو وہ ہے، ان کو کپڑا پہننے کی بھی تمیز نہیں ہے، ناخن دیکھو مٹیاں جو ہے وہ 2 من بھری ہوئی ہے اس کے اندر، اور شلوار میں مطلب یہ کمی ہے، اور کرتا نہیں قاعدے کا پہنتے ہیں، اور یہ نہیں ہے وہ نہیں، موزہ دیکھو کتنی بدبو کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے کرتے اور ہاتھ میں سینٹ اور عطر کم لگاتے ہیں، موزے میں زیادہ لگاتے ہیں، تاکہ بغل میں جو سجدے میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ پیچھے، وہ موزے کی خوشبو سے بہرہ مند ہو، بدبو سے پریشان نہ ہو۔ تو آپ لوگ اس بات کا خیال رکھے گا جماعت سنوات ہوتی ہے تو یہ کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے کہ اس کی عزت ہے اپنی جگہ، کوئی اس سے متنفر نہ ہونے پائے، دور نہ بھاگنے پائے، یہ کہے گی کہ فلاں کے قریب نہ جانا، بدبو آ رہی ہے، منہ سے منجن پیسٹ وسٹ کر کے نہیں آئے۔ اتنی عزت پروردگار عالم نے مومن کو دی ہے، لیکن ہم ہیں جو کسی بھی بہانے سے اس کی بے آبروئی پر اتارو رہتے ہیں، اپنی بھی عزت کا خیال نہیں کرتے ہیں، دوسروں
دوسروں کی بھی عزت کا بسا اوقات خیال نہیں کرتے. اتنی عزت ہے کہ زندگی میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی شریعت نے کہا ہے کہ مومن سے کوئی متنفر نہ ہو. حکم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جنازے کو اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جائے. قبل اس کے کہ اب یہ مرنے کے بعد جسم کیا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی اب تعفن پیدا ہو جاتا ہے, بچوں کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. تو بولتے کہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ جو قریب آئے تو وہ کہے کہ فلاں صاحب مہک رہے تھے, بدبو جو ہے وہ اس کے ناک میں نہ جانے پائے, اس سے پہلے ہی اسے سپرد خاک کر دو کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ مطلب فلاں صاحب کا جنازہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ مہک گیا تھا, بدبو کر رہا تھا. یہ عزت اور یہ حرمت ہے مومن کی جسے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ رہنے کی وجہ سے, تاکہ یہ ایک دوسرے سے قریب میں ہو سکیں, آپس میں مل جل کر اپنے بھی مسائل حل کریں, دوسروں کے مسائل حل کریں, اپنی بھی مشکلات برطرف کریں اور دوسروں کے بھی مشکلات کو برطرف کرنے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. پر محمد وآل محمد صلوات کوئی سوال ہے جو کرتا ہے کوشش کریں کہ گھر سے لینے کی کوشش کریں. پہلے مرحلے میں درس سے مربوط نہیں ہے تو پہلے درس کا دوسرے مرحلے مگر آواز نہیں آ رہی. مائک آن کر لیجیے. بالکل سچ ہے. ہر جنت میں جانے والوں کے لیے اپنی قسمہ اور کیٹیگری ہے. کچھ لوگوں کے لیے پروردگار نے فرمایا ہے سورہ قمر ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یعنی یہ جوار پروردگار میں ہوں گے. جناب آسیہ نے جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو ایک دعا کی تھی جو سورہ تحریم میں ہے. کسی کو اگر اس کا کوئی بھی حصہ معلوم ہو تو وہ بتا سکتا ہے. جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی اور فرعون نے ان کے اوپر بہت مظالم اٹھائے, یہاں تک کہ اب قریب تھا کہ وہ گانے اب ان کی روح یہاں دنیا سے مفارقت کر جائے, تو ایک دعا کی تھی انہوں نے. کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ خدا مجھے جنت میں پہنچا دے, بلکہ دعا کی تھی رب ابنی انک بیتن فی الجنہ, خدایا میرا گھر جنت میں اپنے جوار میں بنا. یعنی جنت کی دعا نہیں کی تھی بلکہ کہا تھا اپنے جوار میں, اپنے پاس, یعنی قریب ترین منزل. اب اللہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا ہے کہ وہ ایک جگہ جا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اس سے قربت حاصل کی جا سکے. یعنی ایک کنایا پہ اشارہ ہے کہ سب سے قریب ترین منزل جو ہے وہ یہ گھر ہو لیکن بارگاہ سے وہ میرا گھر ہونا چاہیے. تو اب یہ جو مومنین ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے کئی طرح کے ہوں گے. تو ائمہ سے روز ملاقات کریں گے, کچھ ہفتے میں, کچھ مہینے میں, اور کھانے پینے میں بقیہ دن گزاریں گے. ایک صاحب تھے آیت اللہ قمشی, انہوں نے کہا کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ حوض کوثر پر بیٹھ کر مولا کائنات سے نعت البلاغہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. کہاں پر؟ حوض کوثر. حوض کوثر پر کس سے نعت البلاغہ پڑھیں گے؟ مولا کائنات. یہ اس سے اچھی جگہ
تو کیا ہوگا؟ تو وہاں حوض کوثر پہ جہاں پہ ساقی دودھ کی شہد کی آب خالص کی نہر جاری ہوگی اور انسان وہاں امیر المتقین امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جوار ان سے خود بیٹھ کے پڑھے گا نبی اللہ. تو ہم لوگوں کی دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم روزانہ ملاقات کریں. آپ کا کوئی سوال ہے؟ ان لوگ بیٹھے چلے. السلام علیکم حضور، سوال نہیں گزارش ہے، کیا مسلمانوں کا اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا شیطان الگ ہے؟ نہیں، شیطان سب کا ایک ہی ہے. تو پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان رمضان میں قید ہے تو پھر دنیا میں کہیں گناہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ جو وہ شیطان دیکھیے دو طرح کا ہے. ایک اللہ نے اس شیطان کو تو قید کر دیا ہے جسے کہا جاتا ہے ابلیس، لیکن ایک نفس بھی تو اپنے اندر ہے نا. یہ نفس ہے جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے جو ہمیں اس وقت بہکا رہا ہے. ان کا شیطان تو بہرحال ہر وقت آزاد ہے، چاہے وہ نفس والا ہو تو کو مانتے ہی. تو نفس خود ایک بہت بڑا شیطان ہے. کل شیطان یہی کہے گا جب لوگ کہیں گے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، تو شیطان یہ کہے گا کہ تم میری ملامت نہ کرے، بلوموا انفسکم، کس کی ملامت کرو؟ اپنے نفس کی ملامت کرو، اپنے آپ کو برا کہو. میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، تمہارا ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف نہیں لے گئے تھے. اب یہ تمہارا نفس تھا جو تمہیں ٹھیس کر لے گیا تھا. تو شیطان سے بڑا کیا ہے؟ نفس ہے. ایک چھوٹی سی چیز اور ہے، سورہ فلق. آپ حضرات نے سب نے سورہ فلق بھی پڑھا، سورہ ناس بھی پڑھا ہے. سورہ فلق میں انسان اللہ سے پناہ چاہتا ہے باہری دشمنوں سے. کس سے؟ جو باہر کے دشمن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلق کے پروردگار سے میں پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جو اس نے خلق کیا ہے، یعنی مخلوقات کے شر سے. اب اس کے بعد یہ کون کون ہے وہ بعد میں بتایا گیا. لیکن جب اندر کے دشمن سے پناہ چاہنے کی بات ہوتی ہے تو پروردگار عالم 3 مرتبہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کتنے ناس ہو گئے؟ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، لوگوں کے مالک اور حاکم سے پناہ چاہتا ہوں. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے معبود سے پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے پناہ چاہ رہا ہے؟ وسواس الخناس، خناس کے وسوسے سے. اب یہ خناس ہے کہاں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کرتا ہے. تو یہ نفس تھا، اتنا قوی اور اتنا طاقتور ہے کہ باہر والے کے لیے ایک مرتبہ کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق، لیکن اندر والے دشمن کے لیے 3 مرتبہ کہتا ہے رب الناس ملک الناس الہ الناس. تو یہ 3 سے پناہ چاہیں تب جا کے اپنے نفس سے انسان بچ پائے گا. اور یہ آزاد ہے، یہ ماہ رمضان میں قید نہیں ہے. اس کو قید کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا روزہ رکھو، تو یہ نفس جا کر تمہارا قیدی بنے. دوسری گزارش حضور یہ ہے کہ نماز پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہے، لیکن جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں وہ کب سے شروع ہوئیں اور اس کا اضافہ کس نے کیا ہے؟ زیارت جو ہم پڑھتے ہیں یہ عنوان تشکر ہے. اور دیکھیں جو حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ تاریخ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کب سے شروع ہوئی ہے. میرے خیال میں جب سے یہ شعور پیدا ہوا کہ صرف اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ جس نے اللہ کی عبادت ہم تک پہنچائی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور وہ ائمہ علیہ السلام ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیوں ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت پڑھتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ
نہیں مانا تھا. تو ہم یہ 8ویں امام کی زیارت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم 6 امامی یا 7 امامی نہیں ہیں، بلکہ ہم پورے کے پورے 12 امامی ہیں. 20 سے کسی امام کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہاں جی، تشریف لے آئے جنہوں نے جناب قاسم سلیمانی اللہ مقام ہوگا صحیح ہو گیا. ایسے تو یہ سب اس قابل ہے کہ سب کو کتاب اللہم صلی. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الرحمن اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے. پیغمبر اسلام محمد صلی حسین اور اللہ اپنی کا مدارات کو بخشے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. یہ کچھ کتابیں والنٹیئرس کے لیے مولانا صاحب نے دی ہیں. درس کے بعد وہ کتابیں لے سکتی ہیں. ہاسپٹل سے جو مکمل ہوتا ہے ہم ادارے مسجد حسینی علی جناب مولانا فضل صاحب اللہ کا سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنے درس سے ہمارے گروپ کو منور کیا. ان کی سلامتی بابا بلند علیہ السلام.